اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 10 کا آج سیکنڈ لاسٹ سبق ہے الحمدللہ۔ پارہ نمبر 10 مکمل ہونے والا ہے اور سورۃ التوبہ جاری ہے، جس کی کچھ آیات اگلے پارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، اور گزشتہ لیکچر میں ہم آیت نمبر 80 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 81 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: فرح المخلفون بمقاعدہم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا گیا پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پھر فرمایا گیا تو انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک خاص شان نزول ہے، جو کہ ہم غزوہ تبوک کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک تھا اور مسلمانوں میں فقر اور تنگ حالی تھی، اور مسلمان فقر کا شکار تھے، تنگ حالی کا شکار تھے، مشکل دن تھے مسلمانوں پر۔ ایسے میں غزوے کا حکم آنا تو پھر جو اہل ایمان تھے، جن کے دلوں میں ایمان تھا، وہ لبیک کہتے ہوئے، وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن جن کے دلوں میں کفر تھا، جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں منافقت تھی، انہوں نے جانے سے انکار کیا، اور اس کا ہم نے سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں پڑھ لیا کہ وہ بہانے کرتے تھے کہ ہمارے گھر پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف ان کے بہانے ہیں جہاد میں شرکت نہ کرنے کے۔ تو وہ سارے بہانے اور وہ سارے منافقوں کی نفاق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، منافقت کے بارے میں۔ یہاں انہی کا ذکر ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک میں جو ہے گرمی بھی تھی، شدت پر پیک پر تھی، سفر کی دوری بھی تھی، سفر کافی دور تھا تبوک کا، اور زیادہ راہ کی کمی بھی تھی، اور جان کے خوف کی وجہ سے جو منافقین ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ساتھ نہیں گئی، اور وہ ہیلے بہانے کرتے ہوئے پیچھے بھی رہ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر خوش بھی بہت تھے۔ اب یہاں اس آیت میں اس عنصر کا ذکر ہے جو پیچھے رہ کر ان کے دلوں میں تھا اور ان کی زبانوں پر آیا، اور خوش تھے کس بات پہ کہ شکر ہے کہ تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اور یہاں انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، یعنی منافقین اس بات پہ بہت خوش تھے، انہیں بات پسند نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو بھی اس بات پر اکسانا شروع کر دیا، کیا کہ دوسروں کو بھی کہنا کہ نہیں، اس گرمی میں نکلنا اور جہاد کے لیے نکلنا خاصا بھاری ہے، خاصا مشکل ہے، خاصا کٹھن ہے، لہٰذا تم نہ نکلو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس آیت میں، اگر اس آیت کا ابتدائی حصہ دیکھیں نا، کہ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اب یہاں پہ جہاد کرنا تو مراد ہے، لیکن صرف اسی کانٹیکس میں بات نہیں کی جائے گی کہ اس سے خاص طور پر اس جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ منافقین پر اللہ کی راہ میں نکلنا ہی باری ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے ہی آتے۔ یعنی سب سے زیادہ فضیلت تو ان نمازوں کی ہے، لیکن منافقین پر یہ بھی بھاری ہیں، اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ ان پر یہ کیوں بھاری ہوتی تھی؟ کیونکہ چلتے پھرتے اپنے نفاق کے ساتھ خود کو مسلمان کہتے، وہ مسجدوں میں تو چلے جاتے تھے، صفوں میں کھڑے تو ہو جاتے تھے، لیکن جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا، عشاء کے وقت رب کی طرف سے پکار آتی، تو ایمان جن کے دلوں میں وہی اٹھتے، مسجدوں کی طرف جاتے،
اور صبح جب پرسکون نیند سو رہے ہوتے، اذان فجر کی صدائیں کانوں سے ٹکراتی تو جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہے وہی اٹھتے، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے، اور کیسے بھی حالات ہوتے مسجد میں پہنچتے۔ تو ان منافقین پر یہ نمازیں بھاری تھیں، اسی وجہ سے کہ دل میں تو نفاق تھا۔ کس کے لیے آنا تھا مسجد میں؟ دکھاوے کے لیے؟ تو دکھاوا اتنی دیر چلتا نہیں ہے۔ تو یہی میں میسیج آپ کو بھی دوں گی، خود بھی میں اس میسیج سے بہت سیکھتی ہوں کہ دل میں ایمان ہونا ضروری، تبھی مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگتا ہے، تبھی جو طبیعت پہ گراں گزرتا ہو ظاہری طور پر اس میں لطف آنے لگتا ہے، تبھی فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو شیطان سستی دلانے لگتا ہے نا۔ آج کل موسم بھی ایسا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، غالباً 9 دسمبر ہے آج، کہ شیطان سستی دلاتا ہے کہ تھوڑی دیر سے پڑھ لینا، تھوڑی بعد میں پڑھ لینا، نہ پڑھنا، نیند پوری کر لو، باہر سردی ہے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے۔ تو جب دل میں ایمان ہوگا تو یہ اس کی باتیں سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، اس کے وسوسوں میں آنے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ اٹھیں گے اور پھر جو وضو کریں گے اس میں اذیت نہیں پائیں گے، سرور آئے گا، لطف آئے گا۔ اور انڈاؤٹیڈلی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے وقت الحمدللہ مجھ سمیت کسی مسلمان کا منہ نہیں بنتا ہوگا کہ آئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دنیاوی چیلنج ہوتا جو ہم نے کرنا ہوتا فجر کی نماز کے علاوہ، میں ریدر دین بات کر رہی ہوں کہ ہمیں صبح صبح کہا جائے کہ وضو کریں، تو ہم نے بڑے منہ بنانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی بدولت ہم کم از کم منہ نہیں بناتے، فجر کے لیے اٹھتے، سستی ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سستی سے ہمیں دور فرمائیں، اور نمازوں میں بھی ہمیں۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ جہاد کرنے سے گھبراتے، ناخوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں جہاد کرنے سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے، ہر قسم کا اللہ کا حکم ہے جس کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آئے نا کہ اور ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں، اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہیں مجھے ملیں کسی جگہ پر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف کیسے بدلی، آپ اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتی، آپ اس لائن میں، اس فیلڈ میں اس طرح سے کب آئی، دین کی طرف کب آئی، دین کو پھیلانا کس طرح سے شروع کیا۔ تو بہت سارے ریزن ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ آج میں اس آیت کا، اس لیکچر کا مطالعہ کر رہی تھی اپلوڈ کرنے سے پہلے اور ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو یہ آیت کا حصہ میرے سامنے سے گزرا تو ایک دفعہ پھر یہ مجھے زمانہ ماضی میں لے گئی۔ اس آیت نے میرے اوپر، آیت کے اس حصے نے بہت اثر کیا تھا۔ کل نار جہنم اشد حرا، اور یہ آیت بیسک ریزن بنی تھی مجھے پردہ کی طرف لے کر آتے ہوئے، مجھے نقاب کی طرف، حجاب کی طرف لے کر آتے ہوئے۔ میں کرتی تھی، میں پردہ کرتی تھی، کبھی کر لینا کبھی نہیں، اور کوئی خاص قسم کا اہتمام نہیں تھا پردے کا، لیکن اور میرے پاس بہانے یہی تھے گرمیوں کے موسم میں کہ سانس نہیں آتا مجھے صحیح سے، حالانکہ آتا ہوتا تھا، بس ایک نفس کی پکار تھی یہ اور اس کو فالو میں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پسینہ بہت آ جاتا ہے اور گون میں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، اور میں نہیں پہن سکتی زیادہ دیر گون، میں زیادہ دیر حجاب نہیں کر سکتی، بال گندے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر لڑکی کی ایکسکیوزز ہوتے ہیں، مجھ سمیت، اور میرے تھے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ذرا سمجھیے گا یہ پوائنٹ کو۔ پھر سیم اسی طرح گرمیوں میں ہاف بازو کے کپڑے پہننا یا دوپٹہ نہ لینا کہ گرمی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں تو علماء کرام، اگر میں یہاں پر فقہی مسائل کی طرف آؤں تو اس بات کی اجازت دیتے ہیں سر ڈھانپنا الاؤ ہے، لیکن اکیلے ہیں تو آپ دوپٹے کے بغیر رہ لیں تو کوئی اس میں خاص حرج نہیں ہے اگر نامحرم وہاں موجود نہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ سر کو ڈھانپ کے رکھیں اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اب ذرا پوائنٹ کو سمجھیے گا، یہ سارے پوائنٹس میرے اندر تھے پہلے، ٹھیک ہے۔ گرمیاں ہیں تو ہاف بازو والا ڈریس پہننا ہے، حالانکہ بازو عورت پر ستر نماز فرض ہے، ستر نماز میں ہاتھ نکال کے بازو شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہنچے سے لے کے آگے یہ پورا بازو جو نماز میں ہم دھوتے ہیں یہ عورت پر فرض ہے اس کو ڈھانپنا، اور اس کو جو نہیں ڈھانپے گا تو وہ فرض پردہ والا فرض نہیں نہ کر رہا، ٹھیک ہے نا، ادا نہیں کر رہا۔ تو ستر نماز عورت پر فرض ہے، اتنا پردہ عورت پر فرض ہے جو نماز میں ڈھانپا جاتا ہے جسم کا حصہ۔ تو یہ سارے ایکسکیوزز آ کے میرے آیت کے اس پارٹ پہ ختم ہوئے تھے، اس حصے پہ ختم ہوئے تھے کہ ہم کہتے ہیں گرمی ہے تو یہ وہ منافقت نہیں ہے جو ان منافقین کی منافقت تھی کہ گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے، اور ہم لوگ بھی گرمی کا بہانہ کر رہے ہیں، گرمی ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب کہہ رہا ہے اچھا اس گرمی سے گھبرا کے میرے حکم نادلی کرتے ہو، میرے حکم کو جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے، بہانے کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آگے آیت میں زور دینے کے لیے بات، لو کانوا یفقہون،
کاش کہ وہ لوگ سمجھتے، اگر وہ لوگ سمجھتے. تو میں اس آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا، میرے لیے ہے، مجھے کہا جا رہا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر تم سمجھو، اگر اس بات کو، اس پوائنٹ کو سمجھو، آگے تو بہت زیادہ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. کتنے سال جی لیں گے؟ 70 سال، 80 سال. ایوریج ایج تو پاکستان میں، میرے ملک میں رہی نہیں، 60-70 سال ہی ہے بس. اور دوسرے ممالک سے اوور آل دیکھیں 100 سال کوئی نہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جا رہا. کتنی دیر جی لیں گے؟ 100 سال، 120 سال، 130 سال. منافقین بھی زیادہ عمروں کی تمنا کرتے تھے نا. جو پہلے پارے میں ہم نے آیت پڑھی، کل ہی میں ایک بچی کو پڑھا رہی تھی، جس میں تھا کہ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا. یہی حال ہمارا ہے. جینا کس کو نہیں پسند؟ مجھے بھی پسند ہے زندگی، لیکن زندگی کو ایسے جئیں کہ آخرت تباہ اور خراب نہ کریں، دنیا بھی آسان کریں، اپنی دین بھی بہتر بنائیں اور آخرت بھی آسان بنائیں. یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ٹیمپریری ون، تھوڑی مدت کے لیے یہاں رہنا ہے. اور 150 سال بھی میں، جو کہ ناممکن ہے آج کے دور میں زندہ رہنا، ٹھیک ہے اتنے سال بھی اگر میں جی لیتی ہوں، آپ جی لیتے ہیں، آخر موت ہے. اللہ کے سامنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں. اللہ کا سامنا ہمیں کرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. تو یہ جو کرنا ہے وہ کرو، جو موت کو بھی آسان بنائے، قبر کو بھی اور روز محشر اٹھائے جانے کو بھی. اتنے اعمال اپنے ستھرے کر لیں کہ جب اللہ کے نبی کا سامنا ہو بروز قیامت تو ذرا سر اٹھا کر سامنے یا رسول اللہ آپ کی امت ہے ہم. اور جب اللہ کا سامنا ہو، یا اللہ تیرے بندے تیرے احکامات کے مطابق چلے، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق چلے. تو یہ ایک آیت کا اتنا سا حصہ تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اور بہت سے زندگی کے بڑے اور اہم ڈیسیجن میں نے اس آیت کو سیکھتے ہوئے کیے. اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح میں سمجھایا ہے وہ پوائنٹ آپ کے دل میں بھی اترے اور آپ بھی بہت سے ڈیسیجنز لینے میں کامیاب ہوں، آیت کا یہ والا حصہ فیل کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے. آگے چلتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں، بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پھر کیا ارشاد ہوا کہ انہیں چاہیے، یعنی منافقین جو ہیں وہ بہرحال بظاہری طور پر اپنے اس حال پہ خوش تو ہیں، تو انہیں فرما دیجئے کہ جتنا ہنسنا چاہتے ہیں ہنس لیں، کتنی مدت کے لیے ہنس لیں گے. پھر یہ جتنا ہنسنا ہے یہ آخرت کے رونے کے مقابل تو بالکل تھوڑا ہی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے. دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و متاع، دنیا میں عیش و عشرت، یہ تو بہت ٹیمپریری ہے. لیکن جب رونے والا کام آئے گا پھر وہ ہمیشہ والا آئے گا، اور وہ جہنم کی آگ ہوگی، استغفر اللہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو جانیں اور سمجھیں جو ہمارے نبی جانتے تھے، ہم تو نہیں جان سکتے نا، تو ہماری یہ ہنسی ختم ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی، بتاتی ہوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں آخرت کے معاملات کا بھی صحیح سے پتہ ہی نہیں، ہم امیجن نہیں کر سکتے. جتنا بتایا گیا ہے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. اگر توجہ دیں، اگر ان احوال کی تھوڑی سی بھنک بھی پڑ گئی نا جو بروز محشر ہونا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم دنیا میں ہنسنا ہی بھول جائیں. اور ایسا حقیقت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہنسنا گناہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام ان کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ بھی مزاح کر لیتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی سب سے زیادہ فکر کرنے والی وہ ہستیاں تھیں. آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ سوچنے والے اور اس کے مطابق دنیا میں عمل کرنے والے وہ تھے. لہٰذا زندگی کو انجوائے کریں. ایسا نہیں ہے کہ دین کے ساتھ جڑ کے انسان زندگی صحیح سے جی نہیں سکتا. زندگی کو انجوائے کریں، آخرت کا سوچتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اور ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ یہ جو ٹیمپریری ہے یہ بھی اچھے سے جی لیں، اور جو پرماننٹ ہے وہ بھی ہماری بہتر ہو.
انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے تو تم سے جہاد کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اس آیت کا شان نزول ذرا غور سے سمجھیے گا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ٹھیک ہے، وہ جب مر گیا تو اس کے بیٹے جو ہیں نا اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، جن میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نیک، متقی اور پرہیزگار اور کثیر العبادت شخص تھے۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن دے کر اپنا کرتا مبارک، اپنا قمیض مبارک عنایت فرمائیں کفن کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن ابھی اس وقت چونکہ بظاہری حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی ان کو، اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی کفن کے لیے اور ان کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آیت نازل ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے نماز جنازے میں شرکت نہ فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے جنازے میں بھی شرکت فرمائی نا، تو یہ اس وقت کا یہ واقعہ تھا کہ جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس واقعے کے بعد حکم نازل ہوا اور آپ نے ان کا اپنی جو قمیض ہے وہ جب دی اور نماز جو جنازہ ہے وہ بھی پڑھایا، تو اس وقت جب آقا علیہ السلام کا دور تھا، یہ آیت نازل ہو چکی، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کسی منافق کے جنازہ میں شرکت نہ فرمائی اور آپ کی اس کے پیچھے مصلحت تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ عمل کے پیچھے کیا مصلحت تھی؟ یعنی وہ منافقین کا سردار تھا اور آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹے مسلمان جنہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ کو کفن کے لیے قمیض آپ نے دینی اور غسل جو ہے وہ جو نماز جنازہ ہے وہ آپ نے پڑھانا ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہ کیا، اس کے پیچھے کی مصلحت کیا تھی؟ یعنی جب منافقین کی ایک بڑی جماعت نے دیکھا نا کہ ایسا شدید آقا علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والا شخص بھی جب وہ آقا علیہ السلام کی دشمنی میں ہی رہا لیکن مرتے وقت وہ بھی آپ کے کرتا مبارک سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس عقیدے سے، اس سوچ سے بھی ایک بہت زیادہ کثیر المنافقین تعداد وہ حقیقی طور پر مسلمان ہو گئی تھی اور یہ مان گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کے اس عمل کی حکمت بھی تھی کہ کئی منافقین نے حقیقی اور سچی توبہ کی، ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح کہ آقا علیہ السلام کو جب یہ حکم مل گیا تو اس کے بعد آپ نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے کی دعا، اس کے مرنے پر اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح کی دعا وہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا پولیٹیشنز میں کوئی بڑا پولیٹیشین مر گیا ہے تو دوسرا جا رہا ہے اس کے دفنانے کی جگہ پر کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے اور گریٹنگز بھیج رہا ہے اور میڈیا وہاں پر ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ ہم سب کی بورڈ جہادی جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے مسلمان، دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں دین ہمیں چیریٹی سکھاتا ہے، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین کی تعلیمات تو سیکھیں پہلے۔ کوئی کافر مر جاتا ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی ایکٹریس ہے، تو کوئی ریسٹ ان پیس کی دعاؤں پہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں کوئی اہل علم لوگ آتے ہیں جو سورۃ التوبہ کی آیات کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کوئی قرآن کی آیات کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم کافروں کے جنازوں میں شرکت کریں یا ان کے لیے دعا کریں، تو پھر کہتے ہیں دین اتنا سخت نہیں ہے۔ ارے آپ کو کس نے کہہ دیا دین کیا ہے؟ پڑھیں تو سمجھیں، یہ سختی تھوڑی ہے، یہ تو
وہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ ذرا شرعی مسائل سن لیجیے۔ ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے میں جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوگی اس آیت میں۔ دوسری بات، فاسق کے جو اگر کوئی فاسق ہے یعنی بدکار ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ گو تو ہے ہی ہے، مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، بہت گناہ گار ہے، لیکن اس کی فاسق کی ڈیفینیشن آپ الگ سے بھی دیکھ لیجئے گا، اس کی جو جنازے کی نماز ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فرض کفایہ میں آ جاتی ہے، اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے اس پر، ٹھیک ہے، اور اس پر علماء و صالحین کا عمل بھی ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو بتدریج، جس طرح طریقہ ہوتا ہے، جس طرح غسل کا مسنون طریقہ ہے اس طرح غسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے، کفن کا مسنون طریقہ ہے اس طرح سے کفن نہ دے بلکہ اسے جس طرح سے کپڑے پہ لپیٹے کہ اس کا ستر چھپ جائے، اور اس کو پھر جس طرح سنت کے مطابق قبر میں اتارا جاتا ہے اس طرح سنت کے مطابق نہیں بلکہ جس طرح گڑھا کھودا جاتا ہے اس کے اندر رکھ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی بھی تعظیم کی جائے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر مر گیا ہے تو اس کی لاش کو ہی اس کی بے حرمتی کی جائے یا جو بھی ہے، ایک انسانیت کے ناطے اس کو اس طرح سے رکھا جائے، اس طرح سے کہ اس کا آگے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جہاں تک مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے اس کے ساتھ، اس کی لاش کے ساتھ نرمی برتیں، جہاں تک نہیں دی گئی اس سے باز رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی لاش کو بے توقیر کر دیا جائے کہ یہ کافر ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں اگلی آیات، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ تو جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی، پچھلی آیات سے ہی ریلیونٹ ہے، نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 88 میں، لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے بلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا ہے۔ نیکسٹ رکوع کچھ اس پارے میں ہے، کچھ نیکسٹ پارے میں ہے، تو جو اس پارے میں جس رکوع کا جتنا حصہ ہے وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔